وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ حاجی لوگوں کے درمیان جو کھجور، پانی اور جوس اور فروٹس وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ اس کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ اگر ضرورت محسوس کرے آدمی تو لے، اور اگر ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے تو نہ لے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی نہیں لے گا تو دوسرا جو ضرورت مند ہوگا وہ لے لے گا۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگ زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ ایسے ہی خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام اہل خیر کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، قرآن کریم تقسیم کر رہے ہیں، توحید و سنت کو عام کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے حاجیوں کے کھانے پینے تک کا انتظام کرتے ہیں، چھتری تک کا انتظام کرتے ہیں، کنکری تک کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ جس طرح سے امن و امان ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے حاجیوں کی خدمات ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تہہ دل سے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت میں ایسے ایسے افراد کو رکھا ہے جو حاجیوں کی خدمت کے لیے ہمہ تن تیار رہتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں کو ان خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اہل توحید کے خلاف سازشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی جاتی رہی ہیں۔ بعد کے ادوار میں بھی اہل توحید کے خلاف یاوہ گوئی کی جاتی رہی ہے، اہل توحید سے نفرت کی جاتی رہی ہے، اہل توحید کے خلاف ریشہ دوانیاں کی جاتی رہی ہیں، اور ان کی تمام تر خدمات کو فراموش کر کے ان کے سلبیات کو عام کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگرچہ الحمدللہ بہت سے جھوٹے پروپیگنڈے کا پوسٹ مارٹم ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ جو اہل توحید کے دشمن ہیں وہ ذلیل ہوئے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس مناسبت سے میں تمام گروپ کے ممبران اور دیگر لوگوں تک یہ بات پہنچے تو وہ بھی اس بات کو عام کریں کہ کس طرح سے مملکت توحید نے حجاج کرام کے لیے خدمات فراہم کی ہیں۔ اس کا ہم پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس حکومت کو توفیق دی ہے۔ اسی طرح سے جو خیری اور چیریٹیبل ادارے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو انفرادی طور پر حاجیوں کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو آپ کا سوال مختصر تھا، اس کا اس قدر تفصیل سے جواب دینا ضروری تھا کہ جو کچھ خدمات پیش کی جا رہی ہیں اگر ضرورت مند ہیں تو ان خدمات سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنائے، مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا، کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ واللہ الموفق۔